کچھ ایسے معاملات ہیں ہماری زندگی کے جن کو جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ ہماری زندگی کے کچھ مقدس راز بھی ہیں۔ قرآن پاک میں رب العزت یہ فرما رہا ہے سورہ رحمان کے اندر، کل من علیہا فان، کہ دنیا کی ہر شے جو ہے وہ فنا ہے، کہ جس نے آنا ہے اس نے جانا ہے، کہ جو دنیا میں آئے گا وہ اس دنیا سے جائے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ بقا کا دار و مدار جو ہے وہ فنا پہ ہے، بالکل ایسے ہی کہ جیسے گندم کے خوبصورت دانے زمین کے سینے میں جا کے اپنے آپ کو فنا کرتے ہیں تو ہمیں لہلہاتے ہوئے کھیت نظر آتے ہیں، اسی طرح آپ کا معصوم بچپن، بھولا بھلا بچپن خود کو فنا کرتا ہے تو جوانی آتی ہے، اور جوانی جو ہے وہ خود کو فنا کرتی ہے تو بڑھاپا آتا ہے، اور بڑھاپا جو ہے وہ خود کو فنا کرتا ہے تو ہم موت کی منزل تک پہنچتے ہیں۔ کہ انسان کی زندگی کے یہ وہ چار مقام ہیں کہ بچپن، جوانی، بڑھاپا اور موت۔ اب آپ سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھے آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے آپ تمام احباب کا تعلق ہے، تو ایک سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ کیا زندگی کی یہ جو چار حصے ہیں، کیا یہ چاروں ایک جیسے ہیں؟ کیا ان میں کوئی فرق نہیں ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ یہ سب سے پہلا ہے بچپن، کہ آپ کا وہ بچپن، اس کی پہچان کیا ہے؟ بچپن کی پہچان یہ ہے کہ بات بات پہ رونا، کوئی شاید طلب کی تو رونا، کوئی شاید مانگنی تو رونا، اور رونا بھی دو طرح کا، کہ ایک وہ رونا جو ہم سب کو یاد ہے، اور ایک وہ رونا ہے جو ہم سب کو یاد بھی نہیں۔ اگر آپ لوگوں کی تھوڑی سی توجہ ہو تو میں کروں، زیادہ گرمی تو نہیں لگ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو گرمی ہے، اوپر سے آپ کے سامنے ایک سید بھی بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک۔ تو معصوم بچپن، بھولا بچپن، پیارا بچپن، جس کے اندر اس کی پہچان یہ ہے کہ رونا، بات بات پہ رونا، کچھ ہے مانگی تو رونا، اور رونا بھی دو قسم کا، ایک وہ جو ہمیں یاد ہے، ایک وہ رونا جو ہمیں یاد نہیں ہے۔ اب وہ رونا جو ہمیں یاد نہیں ہے وہ رونا ہے کہ جب پہلی دفعہ ہم نے اس دنیا میں قدم رکھا، ماں باپ کا پیار دیکھا، بہن بھائیوں کا پیار دیکھا، سورج چاند ستارے چمکتے ہوئے دیکھے، اور پھر بھی ہمارا دل اس دنیا میں نہ لگا اور ہم نے رونا شروع کر دیا۔ اور رونا اس بات کا ہے کہ دنیا کو اپنا پہلا رونا یاد نہیں ہے۔ اگر وہ رونا ہم سب کو یاد ہو تو شاید کوئی بھی رونے کو برا نہ سمجھے۔ اب وہ رونا کہ جب تک آپ اس دنیا میں آئے تھے، قدم رکھا تھا اور آپ روئے نہیں تھے، ماں بھی اداس، بہن بھائی اداس، نانا نانی اداس، دادا دادی اداس، ڈاکٹر اداس، نرسیں اداس، دائی اداس، کہ بھائی کیوں اداس ہو؟ کہ بچہ رویا نہیں ہے، پتہ نہیں بچے گا یا نہیں بچے گا۔ ادھر آپ نے رونا شروع کیا، ساتھ ہی مبارک باتیں شروع ہو گئیں۔ اب مبارک باتیں کس بات کی؟ کیونکہ اب یہ زندہ رہے گا، کیونکہ رو پڑا ہے۔ تو گویا ہر انسان نے اس دنیا میں آ کر یہ بتایا کہ اس دنیا میں جینا وہی جانتا ہے جو رونا جانتا ہے۔ اور اس رونے کے بعد صرف اسلام ہی وہ ضابطہ حیات تھا جس نے ہمیں دو لوریاں سنائی۔
ایک وہ جس کو ہم اذان کہتے ہیں، اور ایک وہ جس کو ہم اقامت کہتے ہیں۔ ایک کان میں اذان دی گئی اور ایک کان میں اقامت دی، اور یہ وہ اذان اور وہ اقامت ہے کہ جس کے بعد نماز نہیں، یعنی اب پیدا ہوئے، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، لیکن اس کے بعد نماز نہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس دنیا سے چل دیے، ہم اس دنیا سے چل دیے، جنازہ اٹھا، جنازہ گاہ میں رکھا گیا۔ اب وہاں پہ نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، صرف نماز۔ کہ جب آئے تھے تو اذان تھی، اقامت تھی، نماز نہیں، اور جب ہم گئے ہیں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، صرف اور صرف نماز ہے۔ تو گویا آپ کے کان میں اسلام نے وہ پہلی اذان اور اقامت کہلوا کر آپ کو یہ متنبع کیا تھا کہ دنیا میں آئے ہو اور آنے کے بعد اس نماز کا انتظار کرو جس کی اذان اور اقامت تمہارے کان میں دی گئی ہے۔ پریشان تو نہیں ہوگے؟ اب یہ زندگی کا پہلا دور ہے کہ آئے ہیں، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، نماز نہیں ہوئی، گئے ہیں، اذان ہے، اقامت ہے، تو نماز۔ یعنی ہماری زندگی کا یہ دورانیہ کتنا مختصر ہے، کتنا مختصر ہے۔ ویسے اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں، اگر ناراض نہ ہو تو کہ میں یہ سمجھاؤں اس چیز سے کہ دنیا میں آنا، دنیا میں آ کے سانس لینا، چاہے وہ آپ اتنا بڑا کوئی جرم ہے، چاہے آپ یہ جرم ایک سانس لے کے کریں، چاہے جرم آپ کروڑوں سانس لے کے کریں، آخر میں سزائے موت ہو جاتی کہ سانس ایک لیں، کروڑوں لیں، آخر میں سزائے موت ہو جاتی۔ تو ہماری زندگی کا یہ جو دورانیہ ہے یہ کتنا مختصر ہے کہ آپ کے کان میں اذان، اقامت اور نماز کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے پروردگار نے آپ کو بیدار کیا کہ جتنا مقدس اذان، اقامت اور نماز کے درمیان کا وقفہ ہے، اسی طرح زندگی کے وقفے کو بھی مقدس رکھو، کہ زندگی کے وقفے کو بھی مقدس رکھو۔ اور یہ وہ رونا ہے جو ہمیں زندگی کا پتہ دیتا ہے۔ اب دوسرا رونا وہ ہے جو ہم سب کو یاد ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ رونا، کوئی ضد کر لی تو رونا، کوئی شے مانگ لی تو رونا، کوئی شے طلب کی تو رونا۔ اب یہ نہ ہو کہ یہاں پہ بیٹھے ہمارے نوجوان اور بچے گھر جائیں اور اپنی اماں کے پاس، چولہے کے پاس رونا شروع کر دیں، کیونکہ بچپن کا جو رونا ہے نا، اس پہ سب علماء کا اجماع ہے کہ یہ معصوم ہے۔ گویا معصومیت رونے کی دلیل ہے کہ جوں جوں رونا کم ہوتا گیا، معصومیت بھی کم ہوتی گئی۔ اور یہ نہ ہو کہ ہمارے بچے نوجوان آج گھر جائیں اور اماں کے پاس چولہا کھانا بنا رہی ہیں اور بیٹھ کے رونا شروع کر دیں۔ اماں پوچھے کیا ہو گیا، وہ کہیں جی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ رونے سے نا معصومیت ملتی۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ موقع موقع ہوتا ہے، کسی موقع پہ رونے سے معصومیت ملتی ہے اور کسی موقع پہ رونے پہ جھڑکیاں بھی مل سکتی، کہ ماں بیچاری سارے دن کے کام سے تک ہار کے سونا چاہے، اور وہ اس کا جو بچہ اس کا تنہائی کا ساتھی ہے وہ رونا چاہے، کہ ماں بیچاری سونا چاہے، بیٹا جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ رونا چاہے، ماں سمجھدار، بیٹا نہ سمجھ۔ اب بتائیں کام کیسے چلے؟ آپ سب کو اپنا بچپن یاد ہوگا، آپ خود بھی ماشاءاللہ والدین ہیں، کہ جب ماں دیکھتی ہے کہ بچہ رو رہا ہے تو پہلے تو اس کو تھپکیاں دے کے چپ کراتی ہے کہ اللہ اللہ، کیا رونے والے؟
ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اگر وہ دیکھے وہ پھر بھی چپ نہیں کرتا تو پھر اپنے دوپٹے کا کبھی چوہا بنا کر کبھی سانپ بنا کر اس کو ڈراتی ہے کہ کہیں کسی طرح چپ کر جائے. تو یہ وہ رونا ہے ہماری زندگی کا کہ ہم نے یہ سوچا کہ چلو رو لے دھو لے شاید ہمارا ساتھ دے دے، لیکن یہ ایسا بے وفا نکلا، ایسا چھوڑ کے گیا کہ دوبارہ اس نے پلٹ کے نہیں دیکھا. اور پھر اس کے بعد آ گیا زندگی کا دوسرا دور جو ہے جوانی. اب جوانی کی پہچان کیا ہے؟ جوانی کی پہچان یہ ہے کہ جوشیلے رہنا، کسی کی دیوار پہ چڑھ جانا، کسی کو ڈنڈا مار دینا، کسی سے الجھ جانا، کسی کی دیوار پھیلانگ جانا، کبھی دستوں کے ربا ہو جانا، حوصلہ مند رہنا. تو ہم نے یہ سوچا کہ چلو یہ دور بھی ہمارا ساتھ دے جائے گا، لیکن یہ بھی کوئی ایسا بے وفا نکلا، یہ بھی چھوڑ کے چلا گیا. اور حوالے کس کے کر گیا؟ تیسرے دور کے جو ہے بڑھاپا. اب بڑھاپے کی پہچان کیا ہے؟ توجہ ہے، گرمی تو نہیں لگ رہی ہے. تیسرا دور بڑھاپا. اب بڑھاپے کی پہچان یہ ہے کہ جمع کرنے کا ہوس بڑھ جاتا ہے. اس کا بھی اکٹھا کر لو، اس کا بھی اکٹھا کر لو، اس سے بھی لے لو، اس سے بھی لے لو. کبھی آپ کسی بوڑھے کی الماری کھول کے دیکھیں تو اس دور کی پہچان آپ کو پتہ چلے گی کہ کتاب کی جگہ کوئی تمباکو رکھ دے گا، تمباکو کی جگہ کلہاڑی رکھ دے گا، کلہاڑی کی جگہ جوتے رکھ دے گا، جوتے کی جگہ کچھ کپڑے رکھ دے گا. یعنی اس تیسرے دور کی پہچان یہ ہے کہ جمع تو سب کچھ کر لیتا ہے لیکن ترتیب بھول جاتا ہے، کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ رکھنا کیا ہے. تو پھر بھی ہم نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ بڑھاپا جو ہے یہی ہمارا ساتھ دے جائے گا، یہ ہمارے ساتھ رہے گا. لیکن یہ بھی بے وفا نکلا، ایسا چھوڑ کے گیا کہ اس نے بھی پلٹ کے نہ دیکھا، اور حوالے کر گیا آخری دور کے، جس کو ہم کہتے ہیں موت. اور موت اتنا یہ دور با وفا نکلا کہ قبر میں ساتھ، حشر میں ساتھ، منکر و نکیر کے وقت ساتھ، ملک الموت کے وقت ساتھ، کوثر و تسنیم کے وقت ساتھ. کہ پہلے دور کو کسی نے نہیں کہا کہ بچپن برحق ہے، دوسرے دور کو کسی نے نہیں کہا کہ جوانی برحق ہے، تیسرے دور کو کسی نے نہیں کہا کہ بڑھاپا برحق ہے، لیکن آخری دور کو سب نے کہا کہ موت برحق ہے. تو یہی ہماری زندگی کے 4 دور ہیں. اور ہماری دعا یہ ہونی چاہیے، ہمارا اس زندگی کے اس وقفے کو مقدس بنانے کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم زندگی کے آخری دور میں پہنچیں تو گندم کے ان خوبصورت دانوں کی طرح جیسے وہ زمین میں جا کے لہلاتے ہوئے کھیتوں کو نکالتے ہیں، اسی طرح ہمارے جو اعمال ہیں وہ بھی موتیوں کی طرح اتنے ہرے بھرے ہونے چاہیے کہ اس سے نکلنے کے بعد ہماری آخرت جو ہے وہ بھی ہری بھری رہے اور بہتر رہے. اور اس کا بہترین ذریعہ کہ جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اہل بیت، اصحاب، اولیاء کرام، ان کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا. ہمیں ہمیشہ درود کے ذکر میں رہنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ اسی ذکر میں رہنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا یہ جو وقفہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ اس دنیا میں بھی بہتر رہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانیاں رہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو، کیونکہ کوئی نہ کوئی ایک دور کسی کا دامن چھوڑ رہا ہے اور آنے والا دور اپنی طرف کھینچ رہا ہے، ہم سب کسی نہ کسی دور سے گزر